اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ محترم ناظرین کرام، قرآن مجید کے 13ویں پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ قرآن مجید کے 13ویں پارے میں سورہ مبارکہ یوسف کی باقی ماندہ آیتیں یعنی آیت نمبر 53 سے لے کر آیت نمبر 111 یہ آیتیں 13ویں پارے میں ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ مبارکہ رعد یعنی پوری سورہ مبارکہ رعد 13ویں پارے میں ہے، اور پوری سورہ مبارکہ ابراہیم یہ بھی 13ویں پارے میں ہے۔ اس کی ابتدائی آیت میں خداوند کریم نے جناب یوسف کا قصہ بیان کرتے ہوئے یعنی جو 12ویں پارے میں خداوند کریم نے جناب یوسف کا قصہ بیان کیا تھا، اسی کے تسلسل میں خداوند کریم نے جناب یوسف کا قصہ بیان کرتے ہوئے ان کی وزارت کا تذکرہ کیا کہ جب مصر کے بادشاہ کے سامنے جناب یوسف کی بے گناہی ثابت ہو گئی تو کہا کہ یوسف کو میرے پاس لے کے آؤ تاکہ میں اسے اپنے خاص امور پر معین کروں۔ تو اس پر جناب یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ مجھے زمین کے خزانوں کا قلمدان دے دے، یعنی مجھے جو زمین کے خزانہ جو زراعت ہے اس کا مجھے وزیر بنا دیں، اور میں جو ہوں وہ حفیظ بھی ہوں یعنی حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور جاننے والا ہوں، یعنی مجھے کام کا بھی علم ہے، میں جانتا ہوں اس کام کو۔ تو پھر جناب یوسف کو وزیر بنا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے جناب یوسف کے بھائیوں کا تذکرہ کیا کہ جب وہ مصر میں داخل ہوئے اور وہ جناب یوسف کو نہیں پہچان سکے، لیکن جناب یوسف نے ان کو پہچان لیا اور کہا کہ تم اپنے ایک بھائی کو نہیں لے کے آئے ہو جس کا نام بنیامین ہے، اگلی بار جب آنا تو اپنے بھائی کو لے کر آنا تو پھر تمہیں گندم ملے گی۔ اور پھر اپنے خدمتگاروں سے کہا کہ جو پیسے ہم نے ان سے لیے ہیں یہ واپس دوبارہ ان کے جو مال و متاع ہے اس میں رکھ دیں، ان کی سواریوں میں رکھ دیں، تاکہ جب یہ گھر لوٹیں اور ان کو اپنے پیسے دکھائے دیں تو یہ دوبارہ پلٹ کر آئیں۔ جناب یوسف کے بھائی پلٹے اور جب دیکھا کہ وہ پیسے ان کے سامان میں رکھے ہوئے ہیں تو کہا کہ اب ہمیں دوبارہ جانا چاہیے، اور اپنے والد گرامی جناب یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں جو وزیر ہے وہ کہتا ہے کہ اپنے بھائی بنیامین کو لے کر آؤ گے تو پھر تمہیں گندم ملے گی۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے انکار کیا کہ نہیں، جو تم کہہ رہے ہو کہ ہم بنیامین کو اب کی بار لے کر جائیں گے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، تو تم جناب یوسف کو بھی یہی کہہ کر لے کے گئے تھے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ لہٰذا جناب یعقوب علیہ السلام پہلے تو راضی نہیں ہوئے کہ بنیامین کو ان کے ساتھ بھیجا جائے، لیکن جب انہوں نے بہت اصرار کیا تو جناب یعقوب علیہ السلام نے ان سے محکم قول لیا، خدا کی قسم کھلوائی، اور پھر اس کے بعد بنیامین کو جانے دیا اور کہا کہ دیکھو اب کی بار جانا تو ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ پھر وہ چلے گئے، دوبارہ مصر پلٹے، اور مصر میں آنے کے بعد جیسے ہی جناب یوسف نے اپنے بھائی بنیامین کو دیکھا تو انہیں اپنے پاس بلا لیا اور اپنا تعارف کرایا کہ دیکھو میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، اور پھر اب کی بار گندم دیا۔ اور جناب یوسف نے یہ سوچا کہ اب کی بار بنیامین کو مصر میں ہی روکا جائے، تو اس کے لیے جو جناب یوسف نے تدبیر کی اس کو خداوند کریم نے بیان کیا کہ جو شاہی پیمانہ تھا گندم کو تولنے کا، وہ اپنے خدمت گزاروں سے کہا کہ اس پیمانے کو جو بنیامین کی جو سواری ہے اس میں چھپا دو۔ اور پھر جب وہ پلٹنے لگے تو شور مچ گیا کہ بھائی شاہی پیمانہ غائب ہو گیا ہے۔ تو جناب یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ ہماری تلاشی لے لیجئے کہ اگر اس میں کوئی آپ کا پیمانہ ملے۔ تلاشی لی گئی تو جناب یوسف نے کہا کہ جس سواری سے بھی شاہی پیمانہ ملے گا اس کو ہم اپنے پاس گرفتار کر لیں گے، یعنی گویا وہ ایک طریقے سے گرفتار ہو جائے گا اور سزا کا مستحق قرار پائے گا۔ جب بنیامین کی سواری سے ایک مرتبہ پیمانہ نکلا تو جناب یوسف کے جو دوسرے بھائی تھے وہ گھبرا گئے کہ اب تو یہ بنیامین کو نہیں چھوڑیں گے، اور ہم اپنے والد گرامی سے وعدہ کر کے آئیں کہ ہم بنیامین کو واپس پلٹائیں گے۔ تو وہ جناب یوسف کے سامنے التجا کرنے لگے کہ دیکھو ہمارے جو والد ہیں وہ بہت بزرگ ہیں
اور وہ اس کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی کو رکھنا ہی ہے تو ہم میں سے کسی کو رکھ لیں، بنیامین کو چھوڑ دیں۔ لیکن جناب یوسف نے کہا کہ نہیں، کہ جس کی سواری سے شاہی پیمانہ نکلا ہے اسی کو جو ہے وہ گرفتار کیا جائے گا، اور اس طریقے سے جناب یوسف نے حیلہ کیا، بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ پھر یہ دوبارہ پلٹے اپنے والد گرامی کے پاس اور والد گرامی کو قصہ سنایا۔ جناب یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ دوبارہ غمزدہ ہو گئے، اور وہ کہنے لگے کہ میں پہلے ہی تم سے کہتا تھا کہ تم نے یوسف کی حفاظت نہیں کی، تو تم بنیامین کی کس طریقے سے حفاظت کرو گے۔ اس کے بعد جناب یعقوب علیہ السلام جو کہ پہلے ہی جناب یوسف کی جدائی میں غمزدہ تھے، اب مزید غمزدہ ہو گئے، اور اس غم اور حزن کو خداوند کریم نے قرآن مجید میں بیان کیا۔ فرمایا کہ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، کہ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے رخ موڑا، منہ کو موڑ لیا، اور کہنے لگے کہ ہائے یوسف، اور ہائے یوسف کہتے ہوئے یعنی اتنا انہوں نے گریہ کیا کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، اور جبکہ وہ غم کو دبائے ہوئے تھے، یہاں تک کہ اتنا حضرت یوسف کو، ان کے بھائی کو یاد کرتے تھے کہ جناب یوسف کے بھائی اپنے والد گرامی سے کہنے لگے قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الحالکین، کہ بابا جان آپ بس کیجئے، کتنا یوسف کو یاد کریں گے، آپ اس قدر یوسف کو یاد کرتے ہیں کہ ہمیں خوف ہے کہ یا تو آپ پگھل جائیں گے یا پھر آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ اس پر جناب یعقوب نے جواب دیا قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہا کہ میں تو اپنی پریشانیوں اور اپنی رنج کی جو فریاد ہے وہ خداوند کریم کی بارگاہ میں کرتا ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو کہ تمہیں نہیں معلوم۔ اس کے بعد جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولادوں کو کہا کہ جاؤ دوبارہ جا کر یوسف کو اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اور خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہ دوبارہ پلٹے، اور جب مصر میں جناب یوسف کو دیکھا تو جناب یوسف سے کہنے لگے کہ ہم جو ہے بہت غمزدہ ہیں، ہمارے والد گرامی جو ہے، ہمارا گھرانہ جو ہے وہ مشکل وہ پریشانی میں ہے، ہم تمہارے پاس بہت تھوڑی سی قیمت لے کر آئے ہیں، لیکن ہمیں پورا پیمانہ گندم کا دو، اور ہم پر اس کے علاوہ کچھ صدقہ بھی کرو، خداوند کریم صدقہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس پر جناب یوسف نے ان سے سوال کیا کہ کیا تم مجھے پہچانتے ہو، میں کون ہوں؟ تو پھر وہ پہچان گئے کہ ہاں یہ جو ہے وہ ہمارے بھائی یوسف ہیں، اور پھر وہ توبہ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہماری غلطیوں کو اور ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ جناب یوسف نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ پھر اس کے بعد جناب یوسف نے ان سے کہا کہ اب کی بار جب جاؤ تو تمام گھرانے کو میرے پاس لے کر آنا، یعنی والد والدہ کو، تمام گھر والوں کو لے کر آنا، اور ابھی جب جا رہے ہو تو یہ میری قمیص جو ہے وہ لے کر جاؤ، تاکہ اس قمیص کو دیکھ کر میرے بابا کا جو غم ہے وہ کچھ کم ہو سکے۔ جیسے کہ خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین، کہ یہ میری قمیص لے جاؤ اور اس قمیص کو میرے بابا کے چہرے پر ڈالنا، تو وہ دوبارہ سے بینا ہو جائیں گے، اور اب کی بار جب آنا تو تمام کے تمام گھر والوں کو لے کر آنا۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم بیان فرماتا ہے کہ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، جب وہ بشارت دینے والا آیا اور جناب یوسف کی قمیص کو جناب یعقوب کے چہرے پر ڈالا تو جناب یعقوب کی بینائی واپس آ گئی، اور جناب یعقوب نے ارشاد فرمایا قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، یعنی جناب یوسف کے بھائیوں سے کہا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی جانب سے وہ جانتا ہوں جو کہ تم نہیں جانتے۔ پھر جناب یوسف کے بھائیوں نے اپنے والد سے درخواست کی کہ وہ ان کے لیے استغفار کریں۔ جناب یعقوب نے کہا کہ میں عنقریب تمہارے لیے استغفار کروں گا، اور پھر اب کی بار پورا کا پورا گھرانہ مصر کی طرف روانہ ہوا، جس میں جناب یوسف کے والد اور والدہ بھی شامل تھے۔ جب جناب یوسف کے والد اور والدہ مصر پہنچے تو جناب یوسف نے اپنے والد اور والدہ کو تخت نشین کیا، تخت پر بٹھایا، اور تخت پر بٹھانے کے بعد جو جناب یوسف کے بھائی تھے وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ اس پر جناب یوسف نے کہا کہ یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے کہ جس میں نے خواب دیکھا تھا کہ مجھے 11 ستارے جو ہے وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جناب یوسف نے اپنے والد گرامی سے ساری روداد ذکر کی کہ کس طریقے سے مجھے قید خانے میں ڈالا کیا، اور پھر بیان فرمایا کہ خداوند کریم نے مجھ پر کیا کیا عنایتیں کی۔
فرمایا کہ رب قد اتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ اے پروردگار تو نے مجھے ملک عطا کیا یعنی وزارت عطا کی، وعلمتنی من تعویل الاحادیث اور خوابوں کی تعبیر کا علم مجھے دیا، تو ہی زمینوں اور آسمان کا خلق کرنے والا ہے، تو ہی میرا ولی ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور مجھے مسلمان کی حالت میں مارنا اور مجھے صالحین کے ساتھ ملحق کر دینا۔ تو یہ تقریباً آیت نمبر 102 تک جناب یوسف کا تفصیلی قصہ تھا کہ جس کو خداوند کریم نے سورہ مبارکہ یوسف میں بیان کیا۔ اس کے بعد کی آیت میں خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ انبیاء جو توحید کی طرف دعوت دیتے ہیں وہ کسی دنیاوی فائدے کے لیے یا کسی مال و متاع کے لیے لوگوں کو توحید کی دعوت نہیں دیتے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ وما تسألهم علیہ من اجر ان ہوا الا ذکر للعالمین، کہ اس دعوت تبلیغ پر، اس تبلیغ رسالت پر آپ ان سے کوئی اجر کا سوال مت کریں، یہ تو فقط ذکر ہے عالمین کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد خداوند کریم نے توحید کا بیان کیا، اس کائنات میں موجود توحید کی نشانیوں کا تذکرہ کیا، اور بیان ہوا کہ عذاب خدا انتہائی نزدیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ یہ جو ہم قصے بیان کر رہے ہیں، سورہ مبارکہ یوسف کی آخری آیت میں جو بیان فرمایا کہ یہ جو ہم انبیاء کے قصے بیان کر رہے ہیں، یہ ایسا نہیں کہ ہم نے اپنی طرف سے گڑھ لیے ہیں، یعنی یہ قرآن کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ تو یہ قصے ہم کیوں بیان کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لاولی الالباب ما کان حدیثا یفترى ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، کہ ان کے قصوں میں، انبیاء علیہ السلام کے قصوں میں عبرت ہے کس کے لیے؟ صاحبان عقل کے لیے۔ اور یہ قرآن کوئی ایسی گفتگو نہیں ہے کہ جس کو ہمارے پیغمبر نے اپنی جانب سے گڑھ لیا ہو، بلکہ یہ جو قرآن ہے یہ تصدیق کرتا ہے اس سے پہلے والی کتابوں کی، اور اس میں ہر شے کی تفصیل موجود ہے، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ اس کے بعد سورہ مبارکہ رات شروع ہوتی ہے، اور سورہ مبارکہ رات کی کل آیات 43 ہیں، جو ساری کی ساری آیت اس 13ویں پارے میں شامل ہیں۔ سورہ مبارکہ رات کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من اکثر قراءۃ سورۃ الرعد لم یصبہ اللہ بصاعقۃ ابدا ولو کان ناصبیا واذا کان مؤمنا ادخل الجنۃ بلا حساب وَيُشَفَّعُ فِي جَمِيعِ مَنْ يَعْرِفُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَإِخْوَانِهِ، کہ جو شخص بھی کثرت کے ساتھ سورہ مبارکہ رات کی تلاوت کرتا ہے تو خداوند کریم کبھی بھی اس پر آسمانی بجلی نہیں گرائے گا۔ وَلَوْ كَانَ نَاصِبِيًّا، امام فرماتے ہیں کہ اگرچہ کہ وہ ناصبی کیوں نہ ہو، یعنی اہل بیت اطہار سے دشمن رکھنے والا ہی کیوں نہ ہو، اگر سورہ رات کی تلاوت کرتا ہے پابندی سے تو خداوند کریم اس کو یہ والا عذاب نہیں دے گا، بھلے سے کوئی اور دوسرا عذاب دے دے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر وہ مومن ہو تو خداوند کریم اس کو بغیر حساب کی جنت میں داخل کرے گا، اور اس کے گھر والوں کے حق میں اور جو لوگ بھی اس کو جانتے ہیں اس کے دوست و یار کے حق میں اس کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ سورہ مبارکہ رات کی ابتدائی آیات میں قرآن مجید کی حقانیت کا بیان کرتے ہوئے خداوند کریم نے توحید کی عظمت کو بیان کیا، اور بالخصوص توحید در ربوبیت کو بیان کیا، اور اس پر واضح دلیلوں اور نشانیوں کا تذکرہ ہوا۔ اس کے بعد خداوند کریم نے آیت نمبر 5 میں معاد کا تذکرہ کیا کہ یہ جو کافر ہیں یہ معاد کا انکار کرتے ہیں اور اسے ایک عجیب بات شمار کرتے ہیں۔ فرمائے کہ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ اگر آپ کو ان کی باتوں سے تعجب ہوتا ہے تو اصل تعجب تو ان کا قول ہے۔ ان کا قول کیا ہے کفار کا؟ کہ جب ہم مٹی بن جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یعنی ایک نئی خلقت ہوگی ہماری۔ تو یہ ان کا تعجب آور قول ہے کہ جو شخص اپنی پہلی خلقت کو دیکھ رہا ہو وہ کیسے انکار کر سکتا ہے اپنی دوسری خلقت کا۔ پھر فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، کفر کیا، اور یہ وہ زنجیریں ہیں جو ان کے گلوں میں ہیں، اور یہ لوگ صاحبان جہنم ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔
اس کے بعد خداوند کریم نے کافروں کی اس خواہش کا ذکر کیا کہ کافر کہتے ہیں کہ اگر یہ سچا نبی ہے تو اس کے اوپر کوئی نشانی نازل کیوں نہیں ہوتی، یعنی یہ وہ ان کی خواہش ہے جو بار بار خداوند کریم نے جس کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سچا نبی ہے تو اس کے اوپر کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوتی۔ اس کے جواب میں خداوند کریم نے اپنے حبیب سے کہا کہ اے حبیب ان کو جواب دیجئے کہ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، کہ آپ تو فقط ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک ہدایت کرنے والا ہادی موجود ہے۔ اور اس آیت کے اس ٹکڑے کی تفصیل میں شان نزول میں طرفین میں یہ روایت موجود ہے کہ اس آیت کو پڑھتے ہوئے رسول اللہ نے اپنی طرف اشارہ کیا کہ انما انت منذر، کہ میں منذر ہوں، اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، کہ ہر قوم کے لیے ایک ہدایت کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 7 اور 9 میں خداوند کریم نے اپنے علم کو بیان کیا، فرمایا کہ اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغیب والشہادت الکبیر المتعال، کہ خداوند کریم ہر مادہ جو حاملہ ہوتی ہے اس کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ کس چیز سے حاملہ ہوئی ہے، اور خداوند کریم رحم کے کم ہونے اور زیادہ ہونے کو بھی جانتا ہے، اور ہر چیز خدا کے نزدیک ایک مقدار میں موجود ہے۔ خداوند کریم وہ ہے جو عالم الغیب والشہادہ ہے، غیب کا علم بھی رکھتا ہے اور حضور کا علم بھی رکھتا ہے۔ اور پھر فرمائے کہ الکبیر المتعال، خداوند کریم وہ ہے کہ جو انتہائی بلند مرتبہ ہستی ہے۔ اس کے بعد خداوند کریم نے ایک سنت الہی کا تذکرہ کیا کہ جس کو آیت نمبر 11 میں خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ خداوند کریم کسی قوم کی بھی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلیں۔ یہ ایک سنت الہی رہی ہے کہ جس قوم نے بھی خود اپنی حالت کو تبدیل کیا ہے خداوند کریم نے اس کی حالت کو تبدیل کر دیا، لیکن جو قوم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھی رہی ہے خداوند کریم نے اس کی حالت کو تبدیل نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے آیت نمبر 12 اور 13 میں ایک خاص انداز میں اپنی توحید کا بیان کیا، فرمایا کہ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال ویسبح الرعد بحمده والملائکة من خیفتہ ویرسل الصواعق فیصیب بها من یشاء وهم یجادلون فی اللہ وهو شدید المحال۔ یہ خداوند کریم وہ ہے کہ جو تمہیں آسمان سے چمکتی ہوئی بجلی دکھلاتا ہے تاکہ تمہیں خوف زدہ کر سکے اور تمہیں امید دلا سکے، اور وہی خداوند کریم ہے کہ جو بھاری بھرکم بادلوں کو خلق کرتا ہے جو پانی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور خداوند کریم بیان فرماتا ہے کہ یہ جو آسمانی بجلی چمکتی ہے یہ اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے، اور ملائکہ اس کی تسبیح کرتے ہیں اس کے خوف کی وجہ سے، اور خداوند کریم ان آسمان سے بجلیوں کو بھیجتا ہے اور پھر جس کو اللہ چاہتا ہے اس تک ان بجلیوں کو نازل کر دیتا ہے، اور یہ کافر اللہ کے بارے میں جدل کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، جبکہ خداوند کریم انتہائی شدید قدرت والا ہے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ خداوند کریم نے توحید کا بیان کیا اور فرمایا کہ جو اللہ کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں اس کی جزا کیا ہے، اور جو اللہ کی دعوت کا انکار کرتے ہیں اس کی سزا کا تذکرہ ہوا۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے صاحبان عقل کی کچھ نشانیاں بیان کی، فرمایا کہ صاحبان عقل کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ سے جو انہوں نے عہد کیا ہوتا ہے اس کو وفا کرتے ہیں اور عہد الہی کو توڑتے نہیں ہیں۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ آخرت کے برے حساب سے خوفزدہ ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کی نشانی یہ ہے کہ اپنے رب کی خاطر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، چھپ کر اور علی الاعلان اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور برائی کا جواب نیکی سے دیتے ہیں، یعنی برائی کو نیکی کے ذریعے سے دور کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اس کی اگلی آیات میں خداوند کریم نے ان کا تذکرہ کیا جو اس کے برعکس ہیں، یعنی وہ عہد الہی کو بھی توڑتے ہیں اور قطع رحمی بھی کرتے ہیں، اور پھر ان کی جزا بھی خداوند کریم نے ذکر کی۔ فرمایا کہ یہ عہد الہی کو توڑتے ہیں، زمین پر فساد پھیلاتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، تو ان کی جو جزا ہے یا سزا ہے وہ کیا ہے کہ ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے، اور آخرت میں ان کے لیے برا ٹھکانہ موجود ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 26 میں خداوند کریم نے بیان فرمایا
کہ رزق کی تنگی اور رزق کی فراخی خداوند کریم کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیات الدنیا وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، کہ اللہ وہ ہے کہ جو جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسعت دے دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ اور یہ کافر جو ہے وہ دنیاوی زندگی سے راضی ہو گئے ہیں، خوش ہیں، اور یہ جو دنیاوی زندگی ہے اگر اس کا تقابل کیا جائے آخرت کے مقابلے میں تو یہ بہت تھوڑے سے سامان کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے بیان کیا کہ کافر جو کہ بار بار اس بات کا تقاضا کر رہے تھے کہ اگر یہ سچا نبی ہے تو اس کے اوپر کوئی نشانی نازل کیوں نہیں ہوتی، فرمایا کہ اگر ہم ان کے اوپر 1000 نشانیاں بھی نازل کر دیں اور 1000 معجزے بھی ان کو دکھا دیں تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ فرمائیں کہ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا، کہ اگر اس قرآن کے ذریعے سے خداوند کریم پہاڑوں کو حرکت دے، یعنی پہاڑ چلنے لگے، اور زمین کو پھاڑ دے اس قرآن کے ذریعے، یا اس قرآن کے ذریعے مثال کے طور پر مردے بولنے لگیں تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی یہ اتنے ڈھٹے ہوئے ہیں ڈٹائی پر، اس قدر جمے ہوئے ہیں اپنی ڈٹائی پر کہ اگر 1000 معجزے بھی ان کو دکھا دیے جائیں تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پھر خداوند کریم نے اپنے حبیب کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اے حبیب، اگر یہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں تو آپ سے پہلے بھی جو پیغمبر ہم نے بھیجے ہیں ان کا بھی مذاق اڑایا گیا، اور جو بھی ہمارے پیغمبروں کا مذاق اڑاتا ہے خداوند کریم اس کو پہلے تو ڈھیل دیتا ہے اور پھر اچانک سے خداوند کریم اس کو اپنے عذاب کی گرفت میں لے لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد شرک کی اور مشرکین کی مذمت ہوئی، اور آخرت میں ان کی سزا کا بیان ہوا، اور آخری آیات میں سورہ مبارکہ رعد کی متقین کی جنت کا تذکرہ ہوا۔ کافروں کی خواہش کی پیروی سے ڈرایا گیا کہ دیکھو کافروں کی خواہش ہے ان کی اتباع نہ کرو، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ رسولوں میں سے جو رسول بھی کوئی معجزہ لاتا ہے تو وہ اللہ کے اذن سے لاتا ہے، یعنی کسی رسول کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی معجزہ دکھا سکے، جو اللہ اذن دیتا ہے، جو اللہ معجزہ دکھانا چاہتا ہے وہ رسول معجزہ دکھاتا ہے۔ اور پھر آخری آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد کی جو سورہ ہے وہ سورہ مبارکہ ابراہیم ہے۔ سورہ مبارکہ ابراہیم کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من قرأ سورۃ ابراہیم والحجر فی رکعتین جمیعا فی جمعۃ لم یصبہ فقر ابدا ولا جنون ولا بلوى، کہ جو شخص بھی سورہ مبارکہ ابراہیم اور سورہ مبارکہ حجر کو اپنی نماز کی 2 رکعتوں میں پڑھتا ہے ہر ہفتے تو اس تک نہ فقر و تنگ دستی پہنچ سکتی ہے، نہ جنون اس پر عارض ہو سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی مصیبت اس تک پہنچ سکتی ہے۔ سورہ مبارکہ ابراہیم کی پہلی آیت میں خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ اگر یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے تو اس قرآن کے مبین اور مفسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ فرمایا کہ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ الف لام را، یہ جو کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے کے آ جائیں اپنے پروردگار کے اذن سے، اور صراط العزیز الحمید، خداوند کریم جو کہ عزیز بھی اور حمید بھی ہے اس کے راستے پر لوگوں کو لے آئیں۔ اس کے بعد خداوند کریم نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا کہ کس طریقے سے حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو یاد دلایا کہ اے قوم میں بنی اسرائیل یاد کرو کہ خداوند کریم نے تم پر نعمت کی کہ تمہیں فرعون سے نجات دی جو تمہارے بچوں کو قتل کرتا تھا اور تمہاری عورتوں کی عصمت دری کرتا تھا، اور اس کے علاوہ اور بہت سی ان کی نعمتوں کو یاد دلایا۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے قوم نوح اور قوم عاد اور قوم سمود اور جو ان کے بعد کی قومیں تھیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان تمام قوموں نے اپنے اپنے انبیاء کا انکار کیا۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے ذکر کیا کہ کس طریقے سے ہمارے انبیاء نے توحید کو اپنی قوم تک پہنچایا، اور ان کی قوم یہی کہتی تھی کہ تم تو ہماری طرح کے ایک بشر ہو، اس کے جواب میں یہ کہتے تھے کہ ہم یقیناً تمہاری طرح کے ایک بشر ہیں، لیکن خداوند کریم جس پر چاہے اپنا فضل کرتا ہے، تو ہم پر خداوند کریم نے خاص اپنا فضل و کرم کیا ہے، لہٰذا ہم تم جیسے ہیں مگر تم جیسے نہیں ہیں۔
اور پھر اس کے بعد خداوند کریم نے ذکر کیا کہ یہ جو کفار تھے یہ نہ صرف یہ کہ اپنے انبیاء کی باتوں کو نہیں مانتے تھے بلکہ ان کو دھمکی دیتے تھے کہ اگر آپ باز نہیں آئے تو ہم آپ کو شہر بدر کر دیں گے، اپنے دیار سے نکال دیں گے، اپنے گھر سے نکال دیں گے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے کفار کے عذاب کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ ان کے جو اعمال ہیں وہ ریت کی مانند ہیں، ان کے اعمال کو ریت سے تشبیہ دی، یعنی یہ کفار جتنے بھی اچھے اعمال کیوں نہ کر لیں، یہ اعمال کے سب اعمال ریت کی مانند ہیں، آخرت میں ان کی کوئی جزا نہیں ہے۔ اور پھر مشرکین کے لیے دنیا اور آخرت میں ذلت اور خواری کو بیان کیا۔ اور پھر خداوند کریم نے 2 کلموں کا ذکر کیا، ایک کلمہ طیبہ اور ایک کلمہ خبیثہ۔ کلمہ طیبہ کو تشبیہ دی شجرہ طیبہ سے اور کلمہ خبیثہ کو تشبیہ دی شجرہ خبیثہ سے۔ فرمایا کہ کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ کی طرح ہے کہ جس کی جڑ بھی مضبوط ہے اور اس کی جو شاخیں ہیں وہ آسمان کی طرف جاتی ہیں اور وہ ہر زمانے میں اپنا پھل دیتا ہے، اور جو کلمہ خبیثہ ہے اس کی مثال شجر خبیثہ کی طرح سے ہے کہ جس کی کوئی جڑ نہیں ہے اور وہ روئے زمین پر اگتا ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے شرک کی مذمت کی اور کفران نعمت کی مذمت کی اور بیان فرمایا کہ اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ اگر تم ان کو شمار کرنا چاہو تو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ اور پھر اس کے بعد خداوند کریم نے حضرت ابراہیم کا قصہ بیان فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم نے اپنی زوجہ اور جناب اسماعیل کو جو اس وقت نومولود تھے ان کو مکہ میں جو ابھی کا مکہ ہے اس زمین میں کہا کہ اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو وہاں پر چھوڑ دو، ایک ایسے مقام پر کہ جہاں پر نہ پانی ہے نہ آب و گیا ہے۔ اور جناب ابراہیم کا یہ امتحان تھا، حضرت ابراہیم نے اپنی زوجہ کو اور جناب اسماعیل کو وہاں پر چھوڑ دیا۔ اور پھر اس کے بعد جناب ابراہیم کی دعاؤں کا تذکرہ ہوا کہ اس موقع پر جو حضرت ابراہیم نے دعائیں مانگی ہیں، بڑی اہم دعائیں ہیں، انشاءاللہ اگر وقت ہوتا تو میں ان دعاؤں کو بیان کرتا، لیکن آپ ان دعاؤں کو ضرور پڑھیے گا، بڑی اہم دعائیں ہیں جو حضرت ابراہیم نے بالخصوص اپنی اولاد کے لیے مانگی ہیں۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ کافر یہ گمان نہ کریں کہ اللہ ان کے اعمال سے جو ہے وہ غافل ہے، بلکہ اس نے عذاب کو ٹالا ہوا ہے ایک ایسے دن کے لیے کہ جس دن کافروں کی آنکھیں جو ہیں وہ خیرہ ہو جائیں گی۔ اور فرمایا کہ جب کافر عذاب کو دیکھیں گے تو یہ پشیمان ہوں گے اور کہیں گے کہ ہمیں مزید مہلت دے دے، لیکن اس وقت مہلت نہیں دی جائے گی۔ اور پھر آخر میں خداوند کریم نے فرمایا کہ اللہ کافروں کی چالوں سے اور ان کے مکر و حیلے سے غافل نہیں ہے۔ اور پھر آخر میں روز قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ ہوا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔